أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 92، چوتھا پارہ اسٹارٹ ہو رہا ہے۔ تلاوت۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين۔ فمن افترى على الله كذبا من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون۔ قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين۔ جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز کو خدا کی راہ میں خرچ نہ کرو گے ہرگز بھلائی نہ پاؤ گے۔ تم جو خرچ کرو گے اسے اللہ بخوبی جانتا ہے۔ تورات کے نزول سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے جس چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا اس کے سوا تمام کھانے بنی اسرائیل پر حلال تھے۔ کہو کہ اگر تم سچے ہو تو تورات لے آؤ اور پڑھ سناؤ۔ اس کے بعد بھی جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بہتان باندھیں وہی ظالم ہے۔ کہہ دو کہ خدا تو سچا ہے، تم سب ابراہیم حنیف کی پیروی کرو جو مشرک نہیں تھے۔ خدا تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہ جو مکہ شریف میں ہے، جو تمام دنیا کے لیے برکت اور ہدایت والا ہے، جس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اس میں جو آ جائے امن والا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو اس کی طرف راہ پا سکتے ہوں اس گھر کا حج فرض کر دیا ہے۔ جو کوئی کفر کرے تو خدا تعالیٰ اس سے تمام دنیا سے بے پرواہ ہے۔ یہاں پر نیکی کی تعریف بتائی گئی، یا پھر آپ کہہ لیجئے نیکی کی کنڈیشن بتائی گئی۔ جس طرح سے انگلش لینگویج میں کوئی بات اگر نیگیشن سے اسٹارٹ ہو کہ ہرگز نہیں ایسا ہو سکتا مگر، تو اس کا مطلب یہ سپر موسٹ یا کمپلسری ریکوائرمنٹ ہے، یعنی کہ ایک ضروری شرط ہے۔ اسی طرح آپ عربی زبان میں دیکھیے جب لن سے شروعات ہے، لن ہرگز نہیں، نیور ایور اٹ از پاسبل، یہ ممکن نہیں۔ کیا؟ تنال البر، جب تک تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، حتی تنفقوا، یہاں تک کہ
مما تحبون، تم وہ خرچ کر لو جس سے تم محبت کرتے ہو، وما تنفقوا من شیء، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اسے اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ حضرت عمر بن میمون رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بر نیکی بھلائی سے یہاں مراد جنت ہے، یعنی بے شک جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز کو خدا کی راہ میں خرچ نہ کرو گے ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تمام انصار میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ مالدار تھے۔ وہ اپنے تمام مال جائیداد میں بیرحا کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، شاید اب بھی ہے، نامی باغ کو جو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھا سب سے زیادہ پسند کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکثر اس باغ میں جایا کرتے تھے اور ان کے کنویں کا عمدہ میٹھا پانی پیا کرتے تھے۔ شاید ابھی ان دنوں میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں مکہ شریف کی اور مدینہ شریف کی، اس کے آس پاس جو باغ پرانے آج بھی موجود ہیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے، تو میں نے وہ دیکھے ہیں اور اس کی میں نے زیارت کی ویڈیو میں، مطلب صرف ویڈیو میں، تو بہت اچھے طریقے سے خیر انہوں نے دکھائے تھے، تو بہت ایمان اس سے مطلب بڑھا میرا۔ آپ لوگوں کو بھی میں ریکمینڈ کر رہی ہوں کہ آپ لوگ بھی ایسی ویڈیوز دیکھیں جو باغات آج بھی موجود ہے، کتنی وہاں سکون ہے، آپ ذرا دیکھیں کتنا سکون ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے جب میں ویڈیو دیکھ رہی تھی تو اتنا سکون ہے اس جگہ میں آج بھی کہ چاروں طرف ایک نور سا بکھرا ہوا ہے اور ایسی فضا ہے وہاں کی۔ ہماری ممی گئی ہیں تو بتاتی ہیں وہاں کہ بہت اچھا لگتا ہے۔ خیر چلیے، جب یہ متذکرہ بالا آیات نازل ہوئیں تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خداوند تعالیٰ اس طرح اور اس طرح فرماتا ہے کہ میرا سب سے عزیز مال یہی بیرحا نامی باغ ہے، لہٰذا میں اس کو اس امید میں جو بھلائی اور خداوند تعالیٰ کے پاس ہے وہی میرے لیے جمع رہے، خدا تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار ہے جس طرح مناسب سمجھیں اس کو تقسیم کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر فرمانے لگے کہ واہ واہ، یہ بہت ہی فائدہ مند مال ہے، اس سے لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا۔ پھر فرمایا میری رائے یہ ہے کہ تم اس باغ کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ بہت اچھا، پھر اسے اپنے رشتہ داروں اور چچا زاد بھائیوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ حدیث مسند احمد، بخاری اور مسلم تینوں سے روایت ہے۔ بخاری و مسلم میں آیا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا سب سے زیادہ عزیز اور بہتر مال وہ ہے جو خیبر میں میری زمین کا ایک حصہ ہے، میں اس کو راہ خدا میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، فرمائیے کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل زمین کو اپنے قبضے میں رکھو اور اس کی پیداوار اور پھل وغیرہ خدا کی راہ میں وقف کر دو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں تلاوت کے دوران اس مذکورہ بالا آیت پر پہنچا تو میں اپنے تمام مال و جائیداد کو تصور میں لایا، لیکن مجھے اپنی رومی کنیز سے زیادہ کوئی چیز محبوب تر نظر نہیں آئی، لہٰذا میں نے اس کو خدا تعالیٰ کی راہ میں آزاد کر دیا۔ میرے دل میں اس کی اتنی محبت ہے کہ میں اگر خدا کی راہ میں دی ہوئی کسی چیز کو واپس لے سکتا تو اس کنیز سے تو ضرور ہی نکاح کرتا۔ مسند بزار سے یہ روایت ہے۔ تو آپ لوگ سمجھ میں آ رہے ہوگے کہ کتنی اہمیت ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس چیز کی بھی خرچ کرنے کی کہ جو ہم دل میں اپنے کیا کر لیتے ہیں، اس طرح سے دل میں بیٹھا لیتے ہیں۔ تو جب تک ہم دل میں جو بیٹھائی ہوئی چیزیں ہیں، دل کے ہمارے بت ہیں، اس کو نکال نہ دیں، نکال کر نہ پھینک دیں، تب تک ہم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے۔ اس آیت کو سمجھانے کے لیے بہت ٹائم جو ہے چاہیے اور وقت جو ہے کمی رہتی ہے، اور حالانکہ کوئی ایسی بات بھی نہیں کہ میں چاہوں تو 2 کلاسز ملا کے اس کو سمجھا سکتی ہوں، لیکن اگر میں آپ کو ان شارٹ یہ بتاؤں کہ ہمارے سامنے مواقع ہوتے ہیں لیکن ہمارے اوپر اپنی نفس کی بندشیں ہیں اور ہمارے آگے کئی سارے ایسے جو رکاوٹیں ہمیں محسوس ہوتی ہیں، سب سے زیادہ اپنی نفسانی خواہشات، تو جب تک ہم ان کو چھوڑ کر اور قربان کر کر برداشت کر کر ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں نہیں کھڑے ہو جاتے، جب تک ہمیں نیکی کا مزہ نہیں آتا، تو آپ اس کو بات کو محسوس سکتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سیرت پڑھی ہو کہ کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے ہو کر اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوکے ہونے کے باوجود، اپنی نفس کی خواہش ہونے کے باوجود بھی پیٹ پر پتھر باندھ کر کام کیا کرتے تھے۔ اور غزوہ خیبر کے دوران جب کھدائی ہوئی ہے، اور آپ جانتی ہیں وہ کھدائی کتنی نیچے تک، یعنی کہ وہ
ایک جو انہوں نے کھدائی کی ہے، بہت نیچے تک انہوں نے اسے کھودا ہے، کتنی محنت کے بعد انہوں نے اس کو جو ہے کھودا ہوگا۔ تو اس غزوے میں سوچیے، ایک تو غزوے کی جو محنت ہوتی ہے اور جہاد کا جو ایک مطلب ان کے اوپر مشقت ہوتی ہے اور ان کو اپنی جانوں کی پرواہ نہیں ہوتی، دوسرا کھدائی کرنا اس دوران۔ تو ان سارے مثالوں سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی جان کو پیش کر دیا، تو وہ نیکی تھی ان کی۔ تو ہمارے سامنے بھی ایسے حالات بن جاتے ہیں کہ جب ہمیں دل سے نکال کر کچھ چیزیں پھینک دینی ہوتی ہیں اور وہ ہمارے لیے مشکل ہوتی ہیں، نہایت مشکل ہوتی ہیں، تو ہم چاہیں وہ رشتے ہوں، چاہے وہ چیزیں ہوں، چاہے وہ مال ہو، ہر اس چیز کو اپنے دل سے نکال دیں۔ تو کیا یہ میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ آیت ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، یعنی کہ نیکی کی ہائیسٹ لیول ہے، یا یہ نیکی کی جو ہے ایک ضروری شرط ہے کہ کیا خرچ کرو مما تحبون، جس سے محبت کرتے ہو اسے بھی۔ تو محبتوں کے بھی امتحان ہیں، آپ دیکھیے ہمارے سامنے زندگی میں ہمارے ساتھ ایسے امتحانات اللہ تعالیٰ لیتا رہتا ہے کہ جس میں ہمیں اپنی محبتوں کے مقابلے میں بہت زیادہ جو ہے برداشت کرنا پڑتا ہے اور بہت تکلیفیں بھی اٹھانا پڑتی ہیں خاص کر۔ تو یہ چیزیں ہیں جو ہمیں قرآن جو ہے ہدایت دے رہا ہے کہ محبتوں کے معاملے میں بھی تم اللہ تعالیٰ کی محبت کو فوقیت دو، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے دیکھیے، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، آیت نمبر 93۔ امام احمد اپنی مسند میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ کچھ یہود جو تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، ہم آپ سے چند ایسی باتیں پوچھتے ہیں جن کو سوائے نبی کے اور کوئی نہیں جانتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جواب دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چاہو پوچھو، لیکن خدا کو حاضر اور ناظر جان کر مجھ سے وہ وعدہ کرو جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے لیا تھا، کہ اگر میں نے وہ باتیں تمہیں ٹھیک ٹھیک بتا دی تو تم اسلام لا کر میرے تابع اور فرما بردار بن جاؤ گے۔ انہوں نے قسمیں کھا کھا کر کہا، ہمیں یہ بات منظور ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح جوابات دے دیے تو ہم ضرور اسلام قبول کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار بن جائیں گے۔ پھر کہنے لگے، ہمیں یہ 4 باتیں بتلائیے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر کون سا کھانا حرام کر لیا تھا، دوسرا عورت کا پانی اور مرد کا پانی کیسا ہوتا ہے اور کیوں کبھی لڑکا ہوتا ہے اور کبھی لڑکی، اور نبی امی علیہ السلام کی نیند کیسی ہے، اور فرشتوں میں کون سا فرشتہ اس کے پاس وہی لے کر آتا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ان سے قسم لی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت اسرائیل سخت بیمار ہوئے تو نظر مانی کہ اگر خدا تعالیٰ شفا دے گا تو سب سے زیادہ پیاری چیز کھانے پینے کی چھوڑ دوں گا۔ جب شفا یاب ہوئے تو اونٹ کا گوشت اور دودھ چھوڑ دیا۔ مرد کا پانی سفید رنگ اور گاڑھا ہوتا ہے اور عورت کا پانی زردی مائل پتلا ہوتا ہے، دونوں میں سے جو اوپر آ جائے اس پر اولاد نر مادہ ہوتی ہے اور شکل و شباہت میں بھی اسی پر جاتی ہے۔ اس نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں اس کی آنکھیں سوتی ہیں پر دل جاگتا رہتا ہے۔ میرے پاس وہی لے کر وہی فرشتہ آتا ہے جو تمام انبیاء علیہ السلام کے پاس آتا رہا، یعنی جبرائیل علیہ السلام۔